وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش کرو۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات پر توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا حق آیا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر بھی آئی یہ بات، سورۃ البقرہ کے اندر آئی، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر کلیریفیکیشن آئی کہ اگر وہ تجھے یہ حکم دیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ میری نافرمانی کرے، پھر تو نے ماں باپ کا حکم نہیں ماننا۔ اگر ماں کہتی ہے نہیں میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی نہ مڈائی، تو اب ماں باپ کا حکم نہیں ماننا۔ ایسے ماں باپ کو تو پھر آپ خدا بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ نہیں، اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ماں باپ، رشتہ دار، بیوی بچے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری طرف ہو تو ان کو چوائس کرنا ہے۔ پھر نہ ماں باپ کا لحاظ کیا جائے گا، لحاظ سے مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، خاموشی اختیار کر کے کرنی آپ نے وہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ ماں باپ کے حق جو ہے یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ انسان کو تو وہی کچھ کرنا چاہیے جو اس وقت گورے کر رہے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جوانی میں انہوں نے یاشی کیا، اب ہماری یاشی کا وقت ہے، اٹھا کے ان کو وہاں پر پھینک دیتے ہیں۔ یہی کرنا چاہیے انسان کو، جو اینیمل انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر، اس کے تحت یہی کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کے اندر ایک اخلاقی حص ہے، مورل ویلیوز ہیں جن کو پروفٹس نے آ کر اجاگر کیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، ماں باپ نے بچپن میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اب آپ کا بدلہ اتارنے کا وقت ہے۔ لیکن بدلہ اتارنا یہ نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ حق سے اناد کرنا شروع کر دیں۔ یہ بعض مولوی بھی وہ آ کے ٹی وی کے اوپر بھی اور جمعے کے خطبوں میں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دو، تو یہ کر لو۔ قرآن حکیم جو ہے اس قسم کا ظلم سکھائے گا کہ خام خواہ بیوی کو طلاق دے دو۔ کیوں؟ صرف ماں باپ کا ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے؟ تو ایک کنٹرول دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر ہی ماں باپ کے بھی حقوق ہیں اور اولاد کے بھی اور بیوی بچوں کے بھی۔ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر آیا والدین کے ساتھ احسان کرو، اور خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے پاس اس حالت میں ہو کہ وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اب ظاہر ہے بڑھاپے کی عمر کو، رذیل عمر کو جب کوئی 70 پلس ہو جاتا ہے تو بسا اوقات بالکل بچوں والی عادتیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ بسا اوقات ان سے ایسی بات بھی نکلے گی کہ جو حق پر مبنی نہیں ہوگی، بچے جس طرح بچے ضد کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر وہ بڑھاپے میں پہنچے تو کیا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور انہیں مت چھڑکنا۔ اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہوتی ہے ہو، کجربی کے ساتھ، یہ ہے اف، یہ بھی نہ کہنا۔ اور اس میں امپلائڈ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا تو گالی گلوچ اور مارنا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتے اگر یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کو مت جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات بڑی نرمی کے ساتھ کرنا۔ بسا اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس وقت پھر اس میں خیر اس میں ہوتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ بسا اوقات پھر زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو وہ آگے آ جائے گا، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عادتاً ایسا حرکت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ان کو پس پش ڈالتا ہے، تو وہ تو پھر سخت گرفت میں۔ لیکن اگر بحیثیت بشریت کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کر رکھو ان کے سامنے، یعنی کندھے جھکا کر فزیکلی بھی، یعنی اکڑ کے نہیں چلنا، اور اس سے مراد محاورتاً بھی ہے کہ عاجزی کے ساتھ رہنا ہے۔ ویسے تو کسی انسان کے سامنے آپ اتنا نہیں جھک سکتے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس سے کم کسی ٹیچر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، صحیح العقیدہ ہو، مشرک بزرگ نہ ہو، اپنی عزت کرانے والا، عبادت کروانے والا، کوئی صحیح موحد قسم کا، تو ظاہر ہے وہ تو جھکنے بھی نہیں دے گا۔ تو جھکنا بس یعنی کندھے یوں ہلکے سے نرم کرنا۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کسی بزرگ کے احترام کے لیے اگر کوئی یوں شخص تھوڑا سا جھکتا ہے یا کسی کے لیے پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے
اگر اس کے دل میں نیت نہ ہو. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. اس کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ پروٹوکول دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر آیا کہ عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا, اپنے کندھے جھکا کر رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور بڑی پیاری دعا سکھا دی. اور ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما, اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جس طرح جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. کیسی اینالوجی بنائی ہے, یہ لاجک بھی دے دی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. بیسیکلی وہ لوگ, یہ اب ظاہر ہے قرآن حکیم اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب معاشرتی ویلیوز اس لیول کی نہیں تھی. یہ آج جو عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اس کی جو بنیادی دعوت ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق کی بات, اب اس طریقے سے وہاں پہ حقوق یہ کر رہے ہیں کہ اولڈ ایج ہاؤسز میں ڈال رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں نا کرسچنز, وہ چن چن کے پھر اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں, اور ان کی یہ اخلاقی روش ان کے اسلام لانے کا بھی سبب بن رہی ہے کہ یہ ریلیجن جس نے یہ چیز, اچھا یہ انسان کو بھی جوانی میں احساس نہیں ہوتا. اچھا, اور ماں باپ بھی جو ہے نا, انہوں نے جوانی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھا جائے تسی آپ کے کر دے رہے ہو, ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے اگر حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں, صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہے, اولاد کے بھی حقوق ہیں. تو بہرحال جب کسی کے اوپر اس طرح کا وقت آئے تو جوان آدمی کو یاد رکھنا چاہیے مجھ پہ بھی یہ وقت آنا ہے. اور بوڑھے پہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو بدوائیں دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے, صبر کی روش اختیار کرے کہ شاید میں بھی اس طریقے سے نہیں کر سکا, میرے ساتھ اس لیے ایسا ہو رہا ہے, تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کرے. بہرحال اولڈ ایج ہاؤسز کا جو کنسیپٹ یورپ کے اندر موجود ہے, اس کے اوپر کاری ضرب صرف اسلام کی تعلیمات ہی ہو سکتی ہے, ورنہ وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, خصوصاً آپ سب کانٹیننٹ کی اگر بات کریں, اسلام سے ہٹ کے بھی جو چائنا, پاکستان, انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا کلچر ہے, یہاں پر ویسے ہی مورل ویلیوز بہت اچھی ہیں اس اعتبار سے, ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے. تو یہ دعا سکھا دی کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا تھا. یہ ہے اس کی ریزن. اور انسان کا بچہ سب سے ناتواں ہے. بلی کے بچے کو بھی آپ اگر اس ٹیبل پہ رکھ دینا نیچے نہیں گرے گا, لیکن انسان کے بچے کو ادھر رکھ دیں تو گر جائے گا, اس سے کوئی ہوش نہیں ہے. آپ دیکھیں چوزا انڈے سے نکلتے ہی کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ مگر بچ کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے انڈوں سے نکلتے ہیں, تیرنا شروع کر دیتے ہیں. مچھلی کے بچے خود بخود اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ کم از کم 4-5 سال کی عمر تک تو کسی قابل ہی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کے ادارے کے اعتبار سے ایمفسائز کیا, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو, ایک اولاد ہو, اور وہ ان کے لیے کامن بانڈ بنے اور اس اولاد کی پرورش کریں, اور اس طریقے سے ایک معاشرہ وجود میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ 10 کمانڈمنٹس والا ریسرچ پیپر آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا, اس پہ یہ لکھی ہوئی ہے. یہ دعا یاد کریں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو اپنے رب سے جو چاہو مانگو. اور اس میں پروٹوکول یہی ہے کہ عربی زبان میں ہی مانگا جائے, کیونکہ عربی مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے, جیسے قبلہ. نماز کے بعد آپ بے شک اردو میں, پنجابی میں, جس میں بھی دعا مانگیں, لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں تو آپ انہیں یاد کریں. رب ارحمہما, اے رب ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جس طرح کہ میں جب بچہ تھا انہوں نے مجھے پالا تھا. چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں, ان کے لیے یہ دعا کریں. یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے. ایک تو عموماً دعا ہمیں بچپن میں یاد کروائی جاتی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ پہلو کور نہیں ہے. اس کے اندر وہ پہلو کور ہے, اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرما, اب تو ان پر رحم فرما. میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا, تو ان پر رحم فرما. بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما, یا وہ فوت ہو چکے ہیں تو قبر و آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں پر ایسے تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ایک حدیث میں ضرور آپ کو یاد کرواؤں گا جو صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں موجود ہے, صحیح ابن حبان میں موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعے کے اعتبار سے, جو اکثر ہم نے یہ بات سنی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لیے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے کبھی آپ سے عمل یہ نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ اب ظاہر صحابہ کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، یہ تو بعد کے پھر بزرگوں کے اور بابوں کے دعوے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، صحابہ کو تو نہیں نظر آتے تھے، نہ ان کو عذاب قبر نظر آتا تھا، نہ ان کو اس طریقے سے چیزیں نظر آتی تھی، جب تک کہ انسانی شکل میں کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ آ جائے۔ آج اگر وہ کہتا ہے نا مجھے جبرائیل ملتا ہے تو اسے شیطان ہی ملتا ہے۔ جبرائیل کا تعلق آنے کا نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب نبی دنیا میں نہیں ہے پھر جبرائیل کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آ کے کسی سے ملاقات کرے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ یہ محاورتاً یہ بولا جاتا تھا عربی زبان میں، تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تو تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی آمین، مور لگا دی کہ واقعی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے ماں باپ بڑھاپے میں ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ بہرحال اس لیکچر میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، مسئلہ نمبر 77 10 کمانڈمنٹس کے اوپر۔ ربکم اعلم بما نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک کردار ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی، رجوع لانے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے۔ اگر تم واقعی ہی صالحین میں ہوئے، یعنی تمہاری عادت نہ ہوئی بد تہذیبی کی، اور پھر کبھی کبھار کوئی ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، تم نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ قبول کرے گا۔ اور یہاں پر آپ اخباروں میں پڑھ کے دیکھ لیں، اولاد ماں باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر دیتی ہے، اور اسلام آباد میں تو اس قسم کے بہت واقعات ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی قتل کر دیتے ہیں، وہ کم واقعات ہوتے ہیں، لیکن اولاد والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نیکوکار ہو اور تم عادتاً مجرم نہیں ہو، اور کبھی کبھار ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔